بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب 24 اگست اتوار کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ پہلے اہم خبریں اور ڈیولپمنٹس رکھوں۔ پہلی جو بڑی خبر جو روس کے سفیر کی پاکستانی سفیر سے وہاں ملاقات ہوئی، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ روس کیا کوئی عملی قدم اٹھائے گا یہ خطے میں جو نیا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تحریک انصاف کا اعلامیہ بھی 2 دن کے بعد سامنے آیا اور یہ تفصیل بھی بڑی عجیب سی ہے۔ کراچی میں امن مانگنے والوں پر پولیس کا تشدد، گرفتاریاں، جمہوریت کے علمبرداروں کی خاموشیاں، زرداری کی بیٹا میری پارٹی میرا ملک دورے پر شرمندگی، ہر طرف غربت، کچے مکان، 11 کیمرے، اور مریم نواز کی بھی جاپان میں آفیشیل میٹنگز میں تصاویر پر جاپانی دنیا بھر میں مذاق اڑ رہا ہے۔ اور اسٹیٹ بینک سے جانے سے پہلے انہوں نے 400 ارب کیسے اڑائے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عوامی غصہ اس وقت عروج پہ ہے۔ حکومتی جماعتیں ضمنی الیکشن میں کمپین چلانا مشکل، جلسوں میں خان کے نعرے لگ رہے ہیں اور خوف کے بارے میں مقدمات، درخواستیں، اور یہ ضمنی انتخابات کیسے جائیں گے یہ بھی بتاتا ہوں۔ اور چین بھارت کا معاملہ، اب یوکرین میں روس کا جو امن کا معاہدہ ہے اس میں چین کی فوج یوکرین میں تعینات ہونے جا رہی ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ چین خطے میں اپنے اثر و رسوخ میں بڑی تیزی لا رہا ہے۔ جج اطہر من اللہ کے اوپر بھی حکومتی ججز کے وار اور اس کے ساتھ ان کی مخالفت میں، لیکن دوسری طرف بار کے جج ہیں وہ ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ عدلیہ میں اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ یمن میں آج یمنی فورسز نے امریکہ کا B-2 بمبار، وہ جو ابھی ایران میں بمباری میں استعمال ہوا، اس پر حملہ کیا اور جواب میں اسرائیل نے یمن کے صدارتی محل کو نشانہ بنایا۔ اس کے ساتھ بنگلہ دیش میں بڑا زبردست کام ہوا ہے، وہ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ وہ میرا آج بڑا انٹرسٹنگ معاملہ آپ کو بتاتا ہوں جو اسحاق ڈار کے ساتھ ہوا۔ لیکن تحریک انصاف کی پہلے سیاسی کمیٹی نے جو 2 دن کے بعد اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا، 22 تاریخ کو ان کا اجلاس ہوا۔ آج 24 تاریخ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب کے صوبائی حلقے میں یہ 2 خواتین تحریک انصاف کی امیدوار ہیں، جبکہ باقی نشستوں کے جو ضمنی انتخابات میں اس پر یہ فیصلہ کریں گے جلدی۔ اور اس پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا حکم ہے کہ ضمنی حلقوں میں جو زمینی حقائق KP کے اور پنجاب کے مختلف ہیں، خان صاحب فیصلہ کریں گے۔ اور یہ جو بھی ایڈوکیٹ علی بخاری مل کے آیا اڈیالہ جیل میں، جس میں محمود اچکزئی کی تعیناتی اپوزیشن لیڈر کے طور پر، اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے عمر ایوب اور شبلی فراز کی درخواستیں جو قانونی آپشنز استعمال کریں گے وہ مسترد ہوں گی، تو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ میرے خیال میں درخواستیں مسترد ہی نہیں ہوں، اس معاملے کو لٹکایا جائے گا تاکہ محمود اچکزئی نہ آئے۔ اسٹیبلشمنٹ نہیں مانتی ہے محمود اچکزئی کے نام بھی، یاد رکھیے گا۔ خان سے ملاقاتیں اسی لیے روکی گئیں۔ اور ضمنی انتخابات کے معاملے پر یہ کہ شہباز گل نے بڑی اہم ٹویٹ کی کہ عمران خان کا یہ حکم ہے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا۔ علی بخاری صاحب سے میں نے پوچھنے کی کوشش کی، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اگر وہ اس ویلاگ کے توسط سے ان تک پہنچے بات تو جواب دیں، میں نے ان سے کچھ تفصیلات پوچھنی تھی۔ بہرحال ان معاملات میں مجھے کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ یہ خان کا جب تک پیغام واضح طور پر نہیں آئے گا، اور وہ علیمہ خان کے علاوہ لوگ اب مانتے ہی نہیں، تو ضمنی انتخابات کا معاملہ تو ویسے بھی اس وقت آپ کو پتہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے زیادہ خطرناک ہے، یہ یاد رکھیں۔ کیونکہ یہاں اس وقت عوامی مزاحمت جو چل رہی ہے، جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی عوامی اعتماد کرتے ہیں وہاں تحریک انصاف کے اور خان کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یعنی ضمنی انتخابات تو یہ لڑنے کے قابل ہی نہیں۔ اب نعروں کے بدلے میں مقدمات بھی درج کروائے جا رہے ہیں۔ وہاں میاں والی میں بھی آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے لوگوں نے وہاں جو ان کے امیدوار تھے، ان کے حامیوں نے وہ جلسہ کروانے کی، ریلی کی کوشش کی، وہاں سارے تحریک انصاف کے لوگ آ گئے۔ تو یہاں ان میں خوف بڑھا کہ یہ عوام میں نکل کے کمپین کیسے چلائیں۔ اب ایک طرف تو دیکھیں خان کی محبت ہے، دوسری طرف لوگوں سے نفرت ہے۔ آج امن کے سفید جھنڈے لہرائے گئے کراچی میں، اور ہر طرف وہ کالی وردیاں نظر آ رہی ہیں پولیس کی۔ خان کے بغض میں یہ پاکستان کی تباہی اور بربادی مچا رہے ہیں۔ یہ مراد سعید نے جو امن کی کال کی تھی وہاں کہ سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کر امن کے لیے لوگ نکلے، لیکن امن گوارا نہیں ہے انہیں، یہ یاد رکھیں، کیونکہ بدامنی ان کے حق میں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ آج میری آسٹریلیا کے ایک سینئر کھلاڑی سے، ریٹائر کھلاڑی سے ملاقات ہوئی۔ میں اس کی زندگی دیکھ کے بڑا حیران ہوا، اور اس نے پھر مجھے کچھ اور لوگوں کا بھی بتایا۔ نام نہیں اس نے لینے کا بتایا کیونکہ اس کا خوبصورت فارم تھا، سوئمنگ ہال تھا، بڑے بڑے خوبصورت آپ کو بتایا۔ اس نے بتایا چھٹیاں منانے کیسے دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا ہے۔ کامیاب کھلاڑی ہے، گراؤنڈ میں محنت کریں تو ریٹائرمنٹ کے بعد اس محنت کی دولت کو انجوائے کرتے ہیں۔ میں نے اسے عمران خان کا بہت کچھ بتایا، اس نے بھی بہت ساری چیزیں بتائی کہ فنڈ ریزنگ کر رہا ہے، پارٹیاں کر رہا ہے، بڑے سیلیبریٹی سے مل رہا ہے، بادشاہوں سے، شہزادوں سے ملاقاتیں، تصاویر بھی بہت ساری اس نے دکھائی اپنی۔ میں سوچ رہا تھا امریکہ برطانیہ میں جتنے بھی یہ کرکٹ کے، بیس بال کے، فٹ بال کے، باکسنگ کے بڑے بڑے کھلاڑی ہیں، ان کی زندگیاں آپ دیکھیں، ہندوستان کے دیکھیں یہ کوہلی وغیرہ کی، پاکستان میں دیکھیں ایک واحد کھیل ہی ہے، عظیم کھلاڑی اس کا ایک 78 سال میں عمران خان۔ میں سوچتا تھا اس نے اپنی محنت سے کمایا ایک گھر جسے یہ نیلام کرنا چاہتے تھے، وہ چاہے تو اس کی بھی نسلیں بڑے آرام سے اس کی طرح رہتی۔ جہاں خان کی شادی ہوئی وہاں شادی کے طلاق میں پیسے اتنے ملے، محتاط اندازہ ہے کہ شاید عمران خان پاکستان کے سب سے امیر ترین شخص ہوتے، شاہی زندگی گزارتے، ریاستی پروٹوکول انہیں بھی ملتا جس طرح بڑے کھلاڑیوں کو مل رہا ہے۔ اور اس وقت تو ماٹھے سے ماٹھا کھلاڑی بھی کمنٹری باکس میں بیٹھ کے اتنے پیسے کما لیتا ہے کہ وہ شہرت خود ڈھونڈتی ہے اسے۔
اور خان تو وہ واحد کھلاڑی وہ مجھے نظر آیا اتنا کامیاب کہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان کی قوم کو اس نے چن لیا. بڑی عجیب و غریب چوائس. پہلے اولاد چھوڑ دی, انہیں وقت نہیں دے سکتا تھا, ازواجی زندگی اپنی قربان کی کہ برطانیہ شفٹ نہیں ہو رہا تھا. پھر اپنے لوگوں کو کیوں نہیں چھوڑنا تھا, پاکستانیوں کو نہیں چھوڑنا تھا, ان کی زندگی بدلنا چاہتا تھا. ان کی زندگی بدلتے بدلتے ایسی اپنی بدلی کہ پاکستان کی تاریخ ہی بدل دی. اڈیالہ جیل کی تاریخ کمروں میں, کال کوٹھلیوں میں, جہاں ریاست کے بڑے بڑے دہشت گرد رہنے کو تیار نہیں اس گرمی میں, ریاست کا بڑا دشمن وہاں بریگیڈیئر رضوان جیل کے اندر ہندوستانی وہ ویب سیریز سرکار کی طرح بیٹھا ہوا ہے وہاں. اور یہاں عمران خان اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتا, اخبار نہیں پڑھ سکتا, بچوں سے نہیں مل سکتا, تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہے جو ہر قیدی کا حق ہے. اور یہ بھی اسے خیر شان کو نہیں پتا تھا کہ قربانی اس کی اکیلے کی نہیں ہوگی, پورے خاندان کی ہوگی. 1996 میں تحریک انصاف خان نے بنائی, 8 سال پہلے اس سے اقتدار کی آفر ہو چکی تھی. ضیاء الحق نے 1988 میں کہا ہے اقتدار میں, وزیر اعلیٰ پنجاب بنے جو نواز شریف نے قبول کر لی. خان نے نہیں کی, پرویز مشرف نے پھر 55 نشستیں کہا اقتدار میں آ جائے, خان نے وہ بھی انکار کر دی کہ نہیں تبدیلی لاؤں گا, اس عوام کو بدلوں گا. لوگ کہتے ہیں اتنا ممکن کام ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں. جیسے کینسر اسپتال ناممکن تھا, شوکت خانم کینسر اسپتال, کرکٹ کا ورلڈ کپ بھی ایسے, آج بھی ہم یہی باتیں کر رہے ہیں. لنگڑی لولی ٹیم تھی ورلڈ کپ سے, یہیں سے جیتا جہاں میں بیٹھا تھا اس کے پاس. نمل یونیورسٹی بڑا ایک کامیاب ادارہ, ناممکن کام خان نے کیا. اور اس جنون میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتخاب کرتا رہا. اس بڑا مذاق خان کا انہوں نے لڑایا سیاست کا. آپ کو یاد ہوگا, مجھے تو ایک مہینہ یاد ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے نامور اور مقبول رہنما کا ایسا مذاق جھکتے اور ٹھٹے میں نے تاریخ میں نہیں دیکھے. لیکن اس کا جنون دیکھیں کہ قوم بنا گیا, آج پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. جسے فیس بک کا وزیر اعظم کہتے تھے نا, اس کے فالوورز کو کیا کہتے تھے آپ کو یاد ہے؟ ممی ڈیڈی, برگر, کی بورڈ وارئر, فلاں فلاں. یہ تو سوشل میڈیا میں نظر آتے ہیں, صرف گراؤنڈ میں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے. آج وہی سوشل میڈیا گلے کی ایسی ہڈی پھنسی ہے, نہ نکلا جا سکتا نہ اگلا جا سکتا, اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا. خان کا نظریہ اب و تاب سے چمک رہا ہے دیکھیں, اور وہ بھی مفت میں. آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کا کوئی آفیشیل اکاؤنٹ مونیٹائز نہیں ہے, کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتے. وزیر مشوانی نے مروت کے بیان پر بھی جواب دیا کہ ہم کوئی پیسے نہیں, سب کچھ مفت ہے ہمارا. خان کا نظریہ پیغام ہے. اور ان کے قبضے میں سب کچھ ہے. بڑے بڑے صحافی 50 سال کی ان کی غلاظت صحافت, معاف کیجیے گا, ان سے شان کے قصیدے لکھواتے ہیں کالم. بڑے بڑے جید علماء مفتی ان کی صفائیوں میں آ جاتے ہیں بیان دینے. 13 جماعتوں کے بزرگ سیاستدان, سر سے بالوں تک, سفید پاؤں تک, بڑے بڑے جج, تمام ادارے قابو میں. خود پرستی, انا پرستی, شان و شوکت, دبدبہ, وہ سارے کا سارا سوشل میڈیا کے نوجوانوں کے 10-10, 20-20 ہزار کے موبائل فون میں 150-200 روپے کے پیکج کی مار ہے. 1971 میں انہوں نے پاکستان توڑا تھا, شیخ مجیب کا مینڈیٹ. آج 54 سال کے بعد بھی ضلالت ہو رہی ہے. تو یہ نتیجہ تو بھی 40-40, 50-50 سال بعد بھی جان نہیں چھوڑے گا. یہ بچے بھی بڑے ہوں گے. آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں جو بچے تھے 1971 میں, آج وہ حکومت میں پہنچ گئے ہیں. اور وہ آج کر کیا رہے ہیں جو خان کے یہ چھوٹے بچے ان کے ساتھ کریں گے. یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. یہ سیسا پلائی دیوار جو آج خان کا دفاع کر رہی ہے, یہ 40 سال بعد کیا کریں گے ذرا سوچیں. یہ معاملہ اگلی نسلوں تک جائے گا. یہ اسحاق ڈار گیا ہوا ہے بنگلہ دیش, میں دلیل دے رہا ہوں, تعلقات قائم کرنے کہ ہندوستان پر دباؤ ڈالیں گے, بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہے. بنگلہ دیش کی حکومت نے بٹھا کے 1971 کا حساب کتاب کھولا, 54 سال پرانا. پہلے تسلیم کریں, معافی مانگے, کیونکہ انہیں معافیاں منگوانے کا بڑا شوق ہے. بنگلہ دیش نے کہا مطالبات کیا کیے. ویسے تو پاکستان میں انہوں نے دورے کی بڑی مشہوری کی, جی پریس ریلیزیں یہ جو, لیکن اچھا اس میں معافی والا پیراگراف ہی کھا گئے. اور اسحاق ڈار خالدہ ضیاء سے مل رہا ہے, جماعت اسلامی سے مل رہا ہے, سب سے. وہاں سوال انہوں نے پوچھا 1971 کا, تو اسحاق ڈار کہتا ہے جی اسلامی تعلیمات کے مطابق پاکستانی دل صاف کر لیں, آپ ہمارے لیے دل صاف کر لیں. وہ نوجوان نے کہا کہ 9 مئی تمہارا جو ہوا وہاں, تو تحریک انصاف کے لیے کیوں دل صاف نہیں کرتے؟ کہتا نہیں ہمارا دل ہی شاید کالا ہے. اس نے نہیں کہا. ان کے 10 لاکھ لوگ مارے انہوں نے, خواتین سے جو ظلم کیا, وہ کیسے معاف کریں گے؟ انہوں نے مطالبات کر دی. پہلا 1971 کی جنگ آزادی میں جو ہماری نسل کشی ہوئی, اس کی باقاعدہ سرکاری معافی مانگے. ہمارے اثاثوں کی جو لوٹ مار کی واپس نہیں کیے, سارے واپس کرو. اور یہاں جو تمہارے پاکستانی رہ گئے ہیں انہیں اپنے وطن پاکستان لے کے جائیں, پھر مسائل حل ہوں گے, ورنہ نہیں. اور یہ 54 سال پہلے جو جنرل یحییٰ خان نے ہاتھوں سے لگائی تھی, آج بھی دانتوں سے نہیں کھل رہی. اسحاق ڈار بڑا زور لگاتا رہا کہ 1974 میں ہم نے معافی مانگی, پھر مشرف نے بھی مانگی. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ اس کی معافی ہم مانتے ہی نہیں, وہ تو جمہوری لیڈر ہی نہیں, وہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. بنگلہ دیش, مشرقی پاکستان, آپ کو یاد ہے جو ڈھاکہ میں جو فوجی آپریشن کے درمیان لاکھوں لوگوں کو نسل کشی کی گئی, جنرل یحییٰ خان نے, جنرل ٹکا خان نے جو غلطیاں کی, ظلم کیا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جو خواتین ہیں, وہ بنگلہ دیش کہتا ہے تسلیم کرو سارا, یا تسلیم کرو. 93,000 لوگوں نے سرنڈر کیا. وہ جنگی ہار نہیں تھی, وہ ایک سیاسی اور اخلاقی غلط فیصلے کا نتیجہ تھا. مشرف کی نیم رسمی معافی کو نہیں مانتے, بالکل نہیں مانتے.
اور اس سے بھی بڑا مسئلہ آپ کو بتاؤں، دیکھیں 1971 میں مشرقی مغربی پاکستان جب بٹا تو اسٹیٹ بینک اور دیگر ادارے بنگلہ دیش کا تمام مالی اثاثہ انہوں نے لے لیا. فارن ایکسچینج ریزرو اگر آپ دیکھیں اس تو $200 ملین بنتے ہیں جو اسٹیٹ بینک میں جمع تھے. ان کا جو زر مبادلہ تھا سونا تھا، ڈھاکہ چٹاگانگ کی بندرگاہوں سے جو ریونیو آیا کرتا تھا، پھر بنگالی ملازمین تھے ان کے پروویڈنٹ فنڈ تھے، ان کی پینشن کے بقایا جات تھے، یہ سارا آج کی ویلیو میں اکٹھا کریں تو یہ $5 ارب سے زیادہ بنتا ہے. اور اس میں یہ سود وغیرہ لگائیں تو پتہ نہیں $8-9 ارب بن جاتا ہے. پاکستان کے خزانے میں ٹوٹل $9 ارب پڑا ہے، وہ بھی چین سے اور عرب امارات سے مانگا دانگا. بنگلہ دیش کو دے دے $7 ارب معافی مانگ کے تو پیچھے تو نغمے ترانے بھی نہیں بچنے، الٹا معافی بھی مانگ لیں. تو ان کے حالات آپ کے سامنے، اور یہ پوری دنیا کو پتہ ہے. یہ تو اس وقت کسانوں کو دیکھیں جو یوریا کھاد کی قیمت میں ابھی $900 کا اضافہ ہوا ہے. کھاد کی جو بوری ہے وہ اضافی پیداوار انہوں نے کسانوں پہ ڈال، جو ملک کا زرعی 75% کہتے ہیں زراعت ہے، اس پہ 7 ارب کسانوں کو ٹھوک دیا انہوں نے. یہ یہاں سے افغانیوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں. اور بنگلہ دیش کہہ رہا ہے پہلے 3 لاکھ اپنے یہاں سے جو بہاری، وہ جو غیر بنگالی ہیں جنہیں پاکستانی وہاں کہتے ہیں، وہ کیمپوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، انہیں اردو بولنے والی بہاری کمیونٹی وہاں بڑی تعداد میں، انہیں ریفیوجی کیمپوں میں رکھا ہے. اور وہاں لوگ انہیں شہری نہیں مانتے بنگلہ دیش کا. وہ کہتے ہیں ان کو پاکستان لے کر جائیں آپ. اب یہاں 24 کروڑ نہیں سنبھالے جا رہے بیچارے، وہ جس طرح رہ رہے ہیں، اوپر سے افغانستان کے 9 لاکھ افغانی نکالے جا رہے ہیں، یہ 3-4 لاکھ لوگ یہ لیں. یہ دیکھیں فرق ہوتا ہے. اب جمہوری رہنما ہوتے یہ، کیونکہ اسحاق ڈار فارم 47 کا ہے، نواز شریف کا رشتہ دار، یہ خان کی حکومت ہوتی تو بخدا خان بنگلہ دیش جاتا وزیر اعظم کے طور پر. میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو، کوئی بھی حکومت ہوتی وہ مطالبات کرتے ہی نہ. وہ خان سے اتنی محبت کرتے ہیں بنگالی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس ویڈیو کے نیچے بنگلہ دیش کے لوگوں کے کامنٹس آ جائیں گے، میری ان سے درخواست ہے بنگالی میں لکھیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. انگلش میں لکھتے یہ اتنی محبت کرتے ہیں جتنی پاکستانی کرتے ہیں. ان کی حکومت کے وزراء ہیں، بڑے بڑے رہنما ہیں، اس کے خان کے دیوانے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، ملاقاتیں ہوئی میری. خان کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے، پھر اوپر سے جو مطالبات اور مذاکرات کی ٹیبل پر وہ کیوں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ٹیبل پہ آئے؟ بدماشی اور طاقت اور بندوق سے نہیں، مذاکرات میں آئے. بھائی خان سے منوا لے ہر بات. اس نے ترکی سے $6 ارب کا جرمانہ معاف کروایا، ایران سے $12 ارب کا گیس کا پائپ لائن کا منصوبہ جرمانہ پیرس کی عدالت میں جانے سے پہلے معاف کروایا. ریکوٹک سے بیرک گولڈ جرمانہ وہ پتہ نہیں 5 ارب یا 6 ارب وہ معاف کروایا. انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر سے $145 فکس کروایا، جنہیں یہ اغوا کرتے رہے، اٹھاتے رہے، قائل نہیں ہوئے. تو جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو اسے طاقت اللہ دیتا ہے. مشرف نے معافی مانگی تھی، بنگلہ دیش نے تسلیم ہی نہیں. ان کا یہ فرد واحد کا کام ہے، یہ ڈکٹیٹر ہے، اس کی معافی ہم کیا مانیں؟ جس رہنما کے ساتھ قوم کھڑی ہوگی وہ فیصلے کر سکتے ہیں. اور پھر جہاں جمہوریت ہو وہاں ملک ترقی کرتے ہیں، خارجہ پالیسی آزاد ہوتی ہے، معاشی ترقی ہوتی ہے. آج دیکھیں میں آپ کو ہندوستان، یہ نریندرا مودی جو ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیونکہ کوئی میر جعفر نہیں ہے جنرل باجوہ جو اس کی حکومت گرا دیں، اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا. چین ان کا دشمن تھا، ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں، ان کے ساتھ وہ بیٹھ گئے. ٹرمپ نے جو امریکہ کے ساتھ کیا سو کیا، ہندوستان کے ساتھ اس نے بہت بڑی فیور کر دی. 5 سال پہلے ٹرمپ جب ہندوستان گیا تھا تو نمستے ٹرمپ، آپ کو یاد ہوگا، چین اس وقت بھارت کے ساتھ جھڑپوں میں 20 بھارتی فوجی مار گیا تھا. چین کی وہ ایپس بھارت نے بند کر دیں، فوجیں اکٹھی تھیں، اور بھارت نے امریکہ کا کوآڈ، وہ جس میں جاپان اور آسٹریلیا میں، وہ شروع کر کے چین کو روکنے کے لیے دفاعی معاہدے کر لیے. خطے میں امریکہ کی مکمل اجارہ داری تھی جنوبی ایشیا میں، لیکن مودی کے پاس چونکہ عوامی مقبولیت ہے، اب اس نے جا کے چینی صدر سے ہاتھ ملا لیا. اور بھارت چین کے تعلقات کو ڈریگن اور ہاتھی کا رقص کہا جا رہا ہے. ڈریگن اور ہاتھی یہ دنیا کی معیشت میں یہ رتبہ رکھتے ہیں اس وقت. امریکہ کے پاس یہاں یہ جا کے معدنیات بیچ رہے ہیں، نوبل انعام کی تجویز کر رہے ہیں، کرپٹو کرنسی کی آفر کر رہے ہیں، پھر بھی 19% ٹیرف لگا دیا اس نے. اور یہاں بھارت کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ تیل روس سے خریدیں گے اور بیچیں گے امریکہ اور یورپ کو. روک کے دکھاؤ. اور روس کے سب سے بڑے تیل کا خریدار چین ہے، اسے نہیں روک سکتے. اور اب امریکی پالیسیوں میں تو دیکھیں ایشیا میں جو نیا اتحاد بن گیا ہے، یہ بھارت اور چین کے تعلقات بہت بڑا معاملہ ہے. ابھی یہ دیرپا دوستی سے تعلقات، اور پھر اس میں دیکھیں چین کے سفیر نے وہاں بھارت میں کیا بات کی. اس نے کہا ہمارے پاکستان سے تعلقات کیسے ہی، لیکن دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، نئے اتحاد میں دوستیوں کی ضرورت ہے. بھارت اور چین اب $100 ارب کا تجارتی خسارہ ہے. 2024 میں امریکہ اور چین جو بھارت کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، اب بھارت امریکہ کی وجہ سے اپنا تجارتی خسارہ جو تھا وہ امریکہ کے مقابلے میں دگنا برداشت کر رہا تھا. چین نے اب بھارت کو اپنی طرف کیا، وہ ان کو اتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا. 100 ارب بھارتی مصنوعات کو وہاں جگہ ملنی شروع ہو جائے گی، امریکہ کے تسلط سے نکل جائیں گے. ٹرمپ نے تو ان کے ساتھ مہربانی کر دی ہے، نئے ٹریڈ بلاکس بنیں گے. اور بھارت نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیکھیں خارجہ پالیسی میں جو اسٹریٹجک خود مختاری، اسے نہیں پیچھے سرنڈر کیا. وہ فوجی اتحاد میں شامل نہیں ہو رہے، نہ ہی کسی طاقت کے خلاف کسی بلاک کا حصہ بن رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روس اس وقت بھارت کو سب سے زیادہ اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے. یہ یوکرین کی جنگ میں دیتے رہے انہیں اسلحہ.
اب بائیڈن کی حکومت میں خود اس وقت اس نے بھارت سے کہا تھا کہ آپ روس سے تیل خریدیں اور مغربی ممالک کو سارے بائیکاٹ کر رہے ہیں، اسے تیل کی قیمتیں جو بڑی متاثر ہوں گی. پاکستان کو نہیں خریدنے دیا، یہاں حکومت گرا دی کیونکہ اسے پتہ تھا یہاں جنرل باجوہ موجود ہے. اب تو روس نے دیکھیں بڑا واضح سگنل دیا ہے. یہ جو پاکستان کی جو سیاست میں ویسے وہ مداخلت نہیں کرتے کیونکہ ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں بھی، لیکن جو بلاک سیاست شروع ہو رہی ہے بین الاقوامی دباؤ، اس میں انہیں عوامی طاقت چاہیے. روس خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، جس طرح چین پاکستان کے آپ کو پتہ ہے معدنیات میں، سی پیک میں، یہاں پہ حکومت کی حمایت کی وجہ سے در پردہ وہ کرتے ہیں سارے معاملات. اب یہ بھی کھل کے سامنے نہیں آتے کبھی بھی ان کی. روس کی تو خیر پاکستان میں ایسی پوزیشن بھی نہیں ہے، لیکن وہ چین کے ذریعے یا باقی اس خطے میں اپنا عمل و خاص طور پر عمران خان کی حکومت گری تھی، آپ یاد رکھیں روس کے دورے کی وجہ سے. تو یہ پہلی ملاقات ان کی ظاہر معاملات کھلیں گے. بھی روس کے سفیر نے پاکستان میں پہلے بھی کافی بیانات دیے ہیں، وہ آپ نے دیکھے ہیں. انٹرنیشنل حالات میں میرے خیال میں یہ دباؤ بلاک کی سیاست سے شروع ضرور ہوگا، اس میں فرق ضرور پڑے گا. اس پر میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا، لیکن یہ بات طے ہے دیکھیں جہاں جمہوریت ہوگی وہاں ملک ترقی کریں گے، اور جہاں فارم 47 کی حکومت ہوگی، آمریت ہوگی، وہاں تباہی اور بربادی ہوگی. یہ مریم نواز جاپان گئی ہوئی ہیں، آفیشیل میٹنگ میں جاپان کے آفیشلز میں وہ اپنی تصویریں ٹھوک دی جہاں مطلب وہ جاپانی بھی بیچارے پریشان ہیں، یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے بھائی. آل شریف کو دیکھیں اللہ کی طرف سے مار ہے. یہ نواز شریف محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف خاتون کہہ کے کمپین چلواتا تھا کہ یہ عورت ہے، اسے حکومت میں نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن پاک اونچی آواز میں نہیں پڑھ سکتی. یہ جب حج پہ گئی تھی تو اس کے ساتھ محرم کیوں نہیں تھا، شاہی مسجد سے اس کی طلاق پہ فتوے لیتے رہے. جب محترمہ حاملہ تھی تو اس وقت نواز شریف کے وزراء نے ایسی باتیں کی میں بیان نہیں کر سکتا. آج جو کچھ مریم نواز کہہ رہی تھی نیب میں نامحرم ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتی، جاپان میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، تو یہ ان کو ہاتھوں کی جو ہے نا وہ دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں. ادھر گورنر بھی کے پی کا برسلز میں کافیاں پھڑکا رہا ہے. ججز کے معاملے پر آخری جو بات بڑی اہم وہ بھی اطہر من اللہ کو سینیٹر عرفان صدیقی نے کچھ جوابات دیے ہیں. اب جج وکلا اکٹھے ہو کے دیکھیں یہاں کھڑے ہوں، اور اس میں کوئی جنہوں نے کہا نا کہ یہاں پہ اس وقت جو ظلم ہے انہیں بھی، اور ساتھ یہ جو کچھ علماء ہیں ہمارے آپ کو پتہ ہے جو خاموش ہیں، جن کی زبان دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے، یہاں انسانی حقوق کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں، کرپشن جو ہو رہی ہے میڈیا میں، سودی نظام میں، ذخیرہ اندوزی میں. یہ لاہور میں آپ کو پتہ ہے پارٹیاں ہوئیں، وہ ماریا بی نے ابھی جس پہ آواز اٹھائی قوم لوط کے اوپر تو پرچے کر دیے اس کے اوپر. تو علماء کو کم از کم عمران خان میں نہیں بولتے، انہیں بھی بات کر لو بھائی اس حکومت میں، یہ تو کم از کم تنقید کر دو، نہیں کرتے. بہرحال اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ ان کو ہم یاد کراتے رہیں گے ہر ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.